ہمارے بچوں نے یہ سیکھ لیا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، غلط کریں گے تو سزا دینی ہے، لیکن ہمارے بچے یہ نہیں سیکھتے کہ مسائل آتے ہیں، کنفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، کنفلکٹس کو صحیح طریقے سے ریزولو کیا جائے گا تو ہی رشتے چلیں گے، رشتوں کو چلانا ہے، رشتوں کو ختم کلینکل نہیں سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں یا جو ذہنی امراض کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ خود بھی پاگل ہوتے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں؟ اچھا، اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوشل نمبر 1۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے مسائل اور خاص طور پر جو ذہنی مسائل دن پہ دن جنم لے رہے ہیں، اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں کلینکل سائیکولوجسٹ میم حنا فاطمہ صاحبہ کے ساتھ، اور ان سے پوچھیں گے کہ لوگوں کو کیا ذہنی مسائل کا سامنا ہے، اور خاص طور پہ خواتین اور فیملی ایشوز کے حوالے سے، اور دیگر جو لوگوں کو آج کل ذہنی امراض کا جو لوگ شکار ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو آج کل معاشرے میں ٹرینڈ کرتی ہے کہ پاکستان میں جو ذہنی امراض کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس حوالے سے اور دیگر سوالات میں ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ آئی ایم گڈ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اٹس مائی میم آنر۔ آج کا ٹاپک آپ کو پتہ ہی ہے، اور سب سے پہلے آپ ہمیں اپنا انٹروڈکشن کروائیں تاکہ آڈینس دیکھ سکے اور آپ کے بارے میں کچھ جان سکے اوکے، سو آئی ایم اے پروفیشنل کلینکل ہیں، اور لوگ ذہنی طور پر بہت پریشان ہیں، اور جو ذہنی مسائل آج کل پاکستان میں جس تیزی سے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور سب سے پہلے ہمیں آپ خواتین کے ذہنی مسائل کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں تاکہ آڈینس دیکھے کہ مطلب کیا مسائل، اور آپ کے پاس اسپیشلی جو خواتین آتی ہیں اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ صحیح، ہمارے پاس جو ڈس آرڈر کے پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر وہ عورتیں ہوتی ہیں تو جو پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں اس میں ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں، انزائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، عورتوں کے اندر پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے وہ پاکستان میں اس کی ریشو ہم جو دیکھتے ہیں وہ 30 to 40% ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سائیکوسومیٹک کمپلینٹس کے ساتھ عورتیں آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنی کلینکل پریکٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میم ایک چھوٹا سا کوشچن آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ ایک معاشرے میں ایک تاثر ہے کہ جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں یا جو ذہنی امراض کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ خود بھی پاگل ہوتے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں؟ اچھا، اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی، یہ تاثر اس وجہ سے ہے کیونکہ کہا جاتا ہے آپ جس چیز میں اپنا زیادہ تر وقت صرف کرتے ہو وہ چیز آپ کے اوپر اس طرح کا پریشر ڈالتی ہے اور آپ ویسے بننا سٹارٹ ہو جاتے ہو۔ تو جب زیادہ تر ہمارا وقت ایسے لوگوں کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے جو ڈپریس ہیں، جو مایوسی بھری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ چیز، ہم لوگ بھی انسان ہیں، ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، تو ڈپریسو فیلنگز، انزائٹی، یہ چیزیں ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بھی پیشنٹس بن جاتے ہیں۔ اوبویسلی ہمیں ان کی ٹیکنیکس بھی پتہ ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں برن آؤٹ والی فیلنگز ہوں گی تو ہم نے ان کے ساتھ کوپ اپ کس طرح سے کرنا ہے، تو ہمیں کوپنگ میکینزمس کیونکہ بہت زیادہ پتہ ہوتے ہیں، ہم ان پہ عمل کرتے ہیں تو ہم سیف سائڈ پہ رہتے ہیں، ہم بھی اسی چیز کا شکار نہیں ہو جاتے۔ اچھا میم، ایسا ہے کہ آج کل جو کلینکل سائیکولوجسٹ جو ماہر امراض ہیں، لوگ ان کے پاس آنے سے ڈرتے بھی ہیں، گھبراتے بھی ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو عجیب سا آکورڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں گے اور وہ یہ نہ کہیں کہ ہم پاگل ہیں یا آپ پاگل ہیں یا یہ مسائل ہیں، تو یہ کس طرح، کتنے آپ اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ لوگوں کا کیسا بیہیویئر ہے؟ اسٹگما کی وجہ سے ہے، ٹیبو کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے نا لیبلائز کر دیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل فزیکل ہیلتھ ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کو زکام ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو زکام ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ کو کووڈ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ دیں کووڈ ہو گیا، لوگ ایسے پریشان ہو جائیں گے، اچھا کووڈ ہو گیا ہے۔ بالکل ویسے ہی اگر ایک انسان میں چڑچڑا پن آیا ہوا ہے، ایک انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرسٹریشن ہو رہی ہے، وہ اس کے لیے ہمارے پاس آئے اور ہیلپ لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے انزائٹی ہو گئی ہے، اسے ڈپریشن ہو گیا ہے، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کیونکہ اسے لیبلائز کر دیا ہوا ہے، اسٹگماٹائز کر دیا ہوا ہے، ٹیبو بنا دیا ہوا ہے، یہ وجہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس آنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر فار ایگزامپل ہو بھی گیا ہے، کسی کو کووڈ ہو بھی گیا ہے، علاج کروائیں گے تو ٹھیک ہوگا نا؟ خدا نہ خواستہ کینسر ہو بھی گیا ہے، علاج کروائیں گے تو ٹھیک ہوگا نا؟ بالکل ویسے ہی اگر آپ کے گھر میں کوئی فرد ہے، اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے، اس کو انزائٹی ہو گئی ہے، اس کو کوئی بائی پولر ڈس آرڈر ہے، اس کو او سی ڈی ہے، آپ علاج کروائیں گے تو ٹھیک ہوگا نا؟ گھر پہ بیٹھنے سے جو ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ مزید خراب ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، تو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔
میم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل معاشرے میں جو خواتین ہیں وہ ذہنی مسائل اور ذہنی امراض کا کافی شکار ہو رہی ہیں، تو اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ ڈسکریمنیشن سب سے پہلا فیکٹر آ جاتا ہے. ہم لوگ اپنی بچیوں کو، ہاں بہت 100% نہیں لیکن 80%، 90% ہمارے گھروں میں جو چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے وہ یہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ 80% یا 90% جو گھرانے ہوتے ہیں وہ بچیوں کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہوتے ہیں بچپن سے ہی. بھائی ہے تو بھائی زیادہ کھائے گا، بھائی کو 2 روٹیاں ملیں گی، آپ کو 1 روٹی ملے گی. بھائی ہے تو اس کے لیے دودھ کمپلسری ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ دودھ اتنا کمپلسری نہیں ہے. تو ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر جب ہم ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر آتے ہیں، بھائی ہے تو اس کے لیے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے اچھی یونیورسٹی بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. سیم از دا کیس جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، لڑکیوں کو فائنینشیل ڈپینڈنسی دی جاتی ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا جاتا. وہ فائنینشلی اپنے شوہر پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، جلدی شادیاں ان کی کر دی جاتی ہیں. تو ڈسکریمنیشن ڈسکریمنیشن ڈسکریمنیشن، پھر ہم ان کو اپنا اظہار کرنے کا، اپنی اظہار اوپینین کا بیسکلی اظہار کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں. جب آپ اپنا اوپینین ہی نہیں شیئر کرو گے، آپ اپنی فیلنگز ہی نہیں شیئر کرو گے کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہو، تو پھر آپ اندر ہی اندر گھٹتے رہو گے اور آپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاؤ گے. لیکن میم جو آپ بات کر رہی ہیں یہ تو اب اس زمانے میں تو بڑا مشکل، آپ یہ کہاں پر چیزیں فعال کر رہی ہیں، کیونکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، ہوں خواتین کالجز میں یونیورسٹیز میں اسٹڈی کر رہی ہیں، خواتین مختلف جابس کر رہی ہیں. ان کے تمام اداروں میں، پاکستان کے اداروں میں خواتین جہاز فلائی کر رہی ہیں، خواتین ایئر فورس میں جا رہی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پولیس میں ہیں، آرمی میں ہیں. تو اگر اتنی زیادہ آزادی اگر خواتین کو ہے تو اس کے باوجود وہ مطلب کیوں خواتین جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتی ہیں؟ چیزوں کو چینج ہونے میں وقت لگتا ہے، ایک دم سے کوئی بھی چیز چینج نہیں ہو جاتی. اٹ از گڈ کہ آج کے ٹائم پہ ہم بچیوں کو باہر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اٹ از گڈ کہ آج کے ٹائم پہ ہماری بچیاں جاب کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹنس ابھی تک نہیں آئی ہے، مینٹل ایکسیپٹنس نہیں آئی ہے. آج بھی مرد جب عورت کو اپنے مقابل میں دیکھتا ہے تو وہ انسیکیور ہو جاتا ہے. آج بھی جب عورت اس سے زیادہ ارن کر رہی ہوتی ہے یا اس سے زیادہ سکسیزفل ہوتی ہے تو اس کے اندر انسیکیورٹیز آ رہی ہوتی ہیں. تو ایکسیپٹنس جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے. جب وہ آ جائے گی نا تب ہم کہیں گے کہ ہاں میم ہمارا یہ آپ نے معاشرہ اچھا ہو گیا. انسیکیورٹی کی بات کی مردوں کے حوالے سے، تو یہ کیا ہے مطلب کیوں مرد انسیکیور ہوتا ہے کسی بھی ترقی یافتہ عورت کو دیکھ کے؟ ہاں کیونکہ ہم نے اسٹارٹنگ سے، اگر ہم پیچھے چلے جائیں، آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، ہم نے اسٹارٹنگ میں اپنے بچے کو ایک چیز سکھائی ہے کہ یو آر دا مین، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہو، آپ آدمی ہو، آپ رات کو اکیلے باہر جا سکتے ہو. تو مرد کے اندر نا ہم نے بہت زیادہ پاور دی ہے. اب اس پاور کو آپ پازیٹیو بھی یوز کر سکتے ہو، نیگیٹو بھی یوز کر سکتے ہو. تو مرد کو لگتا ہے کہ ترقی جو ہے وہ میں نے کرنی ہے، فائنینشلی اسٹرانگ میں نے ہونا ہے. جب اس کی بیوی اس سے زیادہ اسٹرانگ اس کو فیل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں انسیکیور ہو جاتا ہے. دوسرا میم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل جو طلاق کی شرح ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ ملٹیپل ریزنز ہیں. سب سے پہلے ایک سینٹینس جو ہمیں آج کل کپلس میں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری مینٹل کیپیبلٹی نہیں ہے ہمارے پارٹنر کے ساتھ. دیٹ از ویری نیسسری کہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ مینٹل الائنمنٹ ہو، مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو، کیونکہ آپ نے ایک گھر کو چلانا ہے، ایک نسل کو چلانا ہے. لیکن اس چیز کو روکنے کے لیے، بچیوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم جو چیز کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی مینٹل الائنمنٹ کیا آپ کی بہن کے ساتھ ہے؟ جواب آتا ہے نہیں. بھائی کے ساتھ ہے؟ جواب آتا ہے نہیں. والدین کے ساتھ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو ہم کہتے ہیں کنفلکٹس آتے ہیں. اسی طرح کپلس کے بیچ میں بھی اگر مینٹل الائنمنٹ 100% نہیں ہو رہی ہے، کنفلکٹس آ رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کنفلکٹ ریزولوشن آج کے ٹائم پہ سکھا ہی نہیں رہے. ہمارے بچوں نے یہ سیکھ لیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، غلط کریں گے تو سزا دینی ہے. لیکن ہمارے بچے یہ نہیں سیکھ رہے کہ مسائل آتے ہیں، کنفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، کنفلکٹس کو صحیح طریقے سے ریزولو کیا جائے گا تو ہی رشتے چلیں گے. رشتوں کو چلانا ہے، رشتوں کو ختم نہیں کرنا. رشتوں کو ختم نہیں کرنا. ایک اور کوشچن میم جو ہمارے معاشرے میں جس سے خواتین اسپیشلی بڑا متاثر ہیں، میم آج کل رشتے نہیں ہو رہے. مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ سنتے ہیں کہ مردوں کی تعداد کم ہے، خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور ابھی ایک تو سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ کتنے کروڑ خواتین ابھی غیر شادی شدہ گھروں میں ہیں.
تو اس حوالے سے کیا یہ بھی کوئی خواتین کے ذہنی امراض کے اوپر کوئی ٹینشن کوئی یا کوئی پریشانی کا باعث ہے؟ بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ پہلی چیز تو یہ کہ عورت جو ہے ہم نے اپنے معاشرے میں اس کے اندر ڈپینڈنسی پیدا کی ہوئی ہے. اس نے کہیں باہر جانا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں شادی کے بعد چلی جانا. اس نے کچھ اپنا شوق پورا کرنا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں شادی کے بعد کر لینا. اس نے کمانا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں شادی کے بعد تمہارا شوہر تمہیں یہ بھی لے دے گا وہ بھی لے دے گا. اب جب ایسی عورت جو اپنی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتی ہے، اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسے ایک مرد کی ضرورت ہے، اب ایسی بچی جب ہماری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی وہ فرسٹریشن کا شکار ہوگی، ڈیفینیٹلی اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ چینج ہوگی، اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کا مائنڈ سیٹ پورا تباہ ہو جائے گا، اس کی پرسنالٹی تباہ ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اگر ہماری بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. اوبویسلی شادی جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے. اس کے ہمیں سائنٹیفک بڑی ریسرچز مل جاتی ہیں، بایولوجیکل بڑے ریزنس مل جاتے ہیں، لیکن اس کے سائڈ بائی سائڈ میں یہ بھی کہوں گی کہ بہت سے ایسے سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، ناٹ صرف بایولوجیکل، کہ اگر ایک بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو بایولوجیکل ریزنس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، نہیں، بڑے ایسے سائیکولوجیکل ریزنس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈپینڈنسی، جب ڈپینڈنسی ہی اس کی شادی کے اوپر ہے، اب شادی نہیں ہوگی تو وہ فرسٹریٹ تو ہوگی ہی ہوگی. رائٹ. میم سوشل میڈیا اور پاکستانی ڈراماز جو ہیں ان کے اوپر کافی تنقید کی جاتی ہے پاکستان کے جو ہے ایکسپرٹس کے حوالے سے، جو سوسائٹی کو جو ایک پازیٹیو اپنا رائے پیش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے جو ڈراماز ہیں، ڈرامہ انڈسٹری اور جو سوشل میڈیا کا، یہ کتنا نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں مرد و خواتین کو ذہنی امراض کے حوالے سے، اور ان کو جو ایک مختلف قسم کی جو بیماریاں یا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ایک وہ ہوتی ہے لالچ یا کیا اسے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسکلی جو ہماری ڈراماز کی اسٹوری لائن ہوا کرتی تھی وہ 8 سے 10 سال پہلے بہت اچھی ہوا کرتی تھی، بہت انفارمیٹیو ہوا کرتی تھی، سکھایا جاتا تھا، بچیوں کو سکھایا جاتا تھا اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، گھر کیسے چلاتے ہیں، صبر کیسے کرتے ہیں. آج کے ٹائم پہ ہمارے ڈراماز نے انفارچونیٹلی ایک پی آر پی اپنی ڈیولپ کرنے کے لیے انڈین ڈراما سینس کو اور ان کی اسٹوری لائنس کو کاپی کرنا اسٹارٹ کر دیا ہوا ہے. اب انڈیا کے اندر کلچر بالکل چینج ہے، پاپولیشن بہت زیادہ تھی، شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، انڈیا نے رومانس کو گلوریفائی کر دیا، لوگ جو ہے وہ اس چیز کی طرف چل پڑے. پاکستان کے اندر اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم وہ ڈراماز تو دکھا رہے ہیں جو رومانس کو گلوریفائی کر رہے ہیں اور شادی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس دکھا رہے ہیں، بڑے پازیٹیو سے اور گلیمرائز سے کنسیپٹس، لیکن ہم اپنے ڈراماز میں آج کے ٹائم پہ اپنی بچیوں کو یا اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کر رہے ہیں پراپرلی کہ آپ نے رشتوں کو چلانا کس طرح سے ہے. اور لوگ آج کل جس چیز کا بہت بری طرح سے شکار ہو رہے ہیں وہ ہے کمپلیکس. ڈراماز کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری یوتھ کے اندر کمپلیکس بہت زیادہ آ رہا ہے، اور ان کو لگنے لگ گیا ہے کہ وہ جو ڈراماز میں ایک گلیمرائز لائف دکھائی جاتی ہے، کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ گھر میں بیٹھ کے ڈراماز دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایکچوئل لائف وہ ہے جو یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈراماز تو ہمارے گھروں کی اسٹوریاں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی میں یہی ہوتا ہے، جبکہ ایکچولی میں وہ نہیں ہوتا. ڈرامے ہوتے ہیں، گھروں کی اسٹوریاں نہیں ہوتے. بہت کم ایسے ڈراماز ہوتے ہیں، بہت کم ایسی موویز ہوتی ہیں جو ایکچوئل ریئل سینیریوز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو میم یہ جو ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے معاشرے پر، لوگوں پر، ینگسٹرس پہ، بچوں پہ، تو اس چیز کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بتائیں کہ اس کا قصوروار کون ہے؟ کیونکہ ہم ہمیشہ مسائل پہ تو بات کرتے جی ہیں، جی. لیکن مسائل کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی پریکاشنس نہیں لی جاتی. اس حوالے سے کچھ بتا دیں آپ. اگر ہم کمیونٹی لیول پہ کام کریں نا تو آبویسلی ہمارے رائٹرز، ہمارے ڈائریکٹرز، ہمارے پروڈیوسرز، سب سے پہلے ہم ان کو کہیں گے کہ آپ لوگ جس چیز کو یوز کر رہے ہیں نا، آپ لوگ اپنی ریٹنگ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں، اینڈ اٹ از ویری گڈ کہ بہت سے ایسے رائٹرز ہیں، بہت سے ایسے ڈائریکٹرز ہیں جو اب سائیکولوجیکل ایشوز پہ بھی بات کرنے لگ گئے ہیں، جو اچھی اچھی تہذیب یافتہ چیزوں پہ بھی بات کرتے ہیں، ان کو بھی دکھاتے ہیں. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ لوگ اپنے ڈراماز کے اندر اچھے اچھے میسیجز، پازیٹیو میسیجز، آپٹیمسٹک میسیجز جو ہیں ان کو کنوے کرنا اسٹارٹ کر دیں. دوسری جو ریکویسٹ ہے وہ ان ہیرارکی کے ساتھ ہے، اس سسٹم کی ہیرارکی کے ساتھ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کمیونٹی کے اندر اویئرنیس پھیلائیں،
پروگرام ڈیزائن کریں، سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ کے پروگرامس کو ڈیزائن کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ یوتھ کو اویئرنیس دی جائے. ہمارے معاشرے میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے. نو ڈاؤٹ ہم جتنا مرضی کہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے ایک کلک کے اوپر تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن دا کوشچن ہیئر از کہ کلک کون کرے. صحیح ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر اویئرنیس پروگرامس نکالے جائیں، محلوں میں، پارکس میں جا کر لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ مسائل یہ ہیں اور ان کے حل یہ ہیں. ڈاکٹر کے پاس آئیں، اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں، تھراپسٹ کے پاس جائیں، تھراپی لیں. اویئرنیس جب لوگوں کے اندر آ جائے گی نا تو بہت سے مسئلے ہمارے وہیں پہ حل ہونا شروع ہو جائیں. ہمارے ساتھ موجود تھی میم ہنا فاطمہ صاحبہ، جنہوں نے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ہمارے تمام سوالوں کا جواب دیا، اور امید کرتے ہیں کہ یہ سوالات سوسائٹی کے ان تمام لوگوں کے لیے ضرور فائدہ مند ہیں جو مختلف بیماریوں کا، ذہنی بیماریوں کا شکار. اگر آپ لوگوں کو مزید لگے کہ اس طرح کے مزید سوالات جو ہم کسی بھی ایکسپرٹ کلینکل سائیکولوجسٹ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ایسی بیماریاں جو معاشرے میں ہیں یا آپ کے ارد گرد کسی بھی ریلیٹیو، کسی بھی دوست احباب کو ہیں، تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں. تھینک یو سو مچ. شکریہ.